سین کچھ ایسا تھا کہ آپ کو جیسے میں نے کہا تھا ولاگ بناتے ہیں, ولاگ بنا کے آپ کو دیتے ہیں اور ولاگ کو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, ویوز بھی آتے ہیں الحمدللہ, اور لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آئے, کھایا پیا اور لفافہ دیے بغیر چلے گئے شادی میں, تو کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے نا, اچھا تو نہیں لگے گا نا. آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ بھائی اگر آپ ہمیں بلائیں شادی میں, ہم آئیں آپ کے گھر شادی میں اور کھانا کھائیں, آپ ہم سے پوچھیں کھانا کیسا ہے, ہم کہیں بہت اچھا کھانا ہے, اس کے بعد آپ کہیں ارے میٹھا بھی لینا, کولڈ ڈرنک بھی لیں, ہم ساری چیزیں لے لیں, کھا لیں پی لیں, اور جب ہم جانے لگیں بغیر لفافہ دیے چلے جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. تو بھائی ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 1.5-2 مہینے سے. بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے چینل پہ, ویڈیو دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ہماری محنت کو بھی دیکھتے ہیں کہ پیسہ لگا ہوا ہے بھیا, پیچھے ٹائم لگا ہوا ہے بھیا, واہ 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 واہ, لیکن نہ لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں, وہ نکل لیتے ہیں. تو بھائی ایسا نہیں کریں. ابھی جیسی 2 منٹ پہلے آپ کی فیلنگ تھی نا کہ بھائی اگر یہ بندہ ہمارے یہاں آیا شادی میں اور کچھ کھایا پیا, منڈ کے کھایا پیا, انجوائے کیا اور چلا گیا بغیر لفافہ دیے, تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ بھائی ایسے ہی ہماری فیلنگ ہے بھائی, ہمارا انسائٹ بہت ٹوٹا ہوا ہے بھیا. تو بھائی جائیں پیج کے اوپر, جائیں یوٹیوب چینل کے اوپر, دونوں طرف جا کر کے لائک ٹھوک دیں, سبسکرائب ٹھوک دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. بات کرنے لگے نا وہ سیریس نوٹ پہ ہماری عوام کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ مستی کے اندر ہم کرتے ہیں. جیسے میں نے دیکھیں آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے ولاگس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی لے کے آؤں گا تاکہ وہ ولاگ بنانے کا صرف مقصد یہ نہ ہو کہ بھائی آپ نے دیکھا کہ فرحان صاحب نے کیا کھایا, کیا پیا, کہاں گئے, کیا کیا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے اندر انجیکٹ ہوتی رہے ہر ولاگ کے اندر, وہ ہے میرا اصل مشن. بہت سارے ولاگرز ہیں اور بہت سارے ولاگرز ولاگنگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی ولاگنگ کر رہے ہیں, بہت اچھے اچھے پیسے بنا رہے ہیں, بہت اچھا جو ہے وہ انٹرٹین کر رہے ہیں. زندگی بھائی صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, انفارمیشن اور نالج کے لیے بھی ہے بھیا. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسا بھی اب ہم ولاگ بنا رہے ہیں, ولاگ بناتے بناتے آپ کو بتاتے چلیں بھائی پوری دنیا میں خبر تو پھیلی تھی کہ بھائی ایپل جو ہے وہ انڈیا کے اندر اپنا اسٹور کھول چکا ہے. بالکل بھائی, بالکل صحیح ہے بات. انڈیا کے اندر تو 18 اپریل کو انہوں نے اپنا پہلا اسٹور کھولا. بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اسٹورز کھول دیے گئے ہیں ایپل کے. اب تھوڑی سی انفارمیشن آپ اور لے لیں بھائی, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بھائی تھوڑا اور سمجھ لیں بھائی کیا ایسی آفت ہو گئی کہ جی ایپل نے وہاں پر کھول دیا تو اور ہمارے پاس نہیں ہے ایپل کا اسٹور, تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف آپ نہیں, آپ کے علاوہ بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جن کے کنٹریز کے اندر ایپل کا جو ہے وہ اسٹور نہیں کھلا ہوا. تو بھائی کیا کریں؟ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر نہیں کھلا, آپ کے پڑوسی ملک میں کھل گیا, خوش ہونا چاہیے, لیکن آپ کو یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں کھلا. آپ کو یہ چیز سمجھنے بھی چاہیے, آپ کو یہ چیز سوچنی بھی چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں بھی اس اچیومنٹ کی طرف جانا چاہیے. ایپل جیسی بڑی کمپنی جس کے سی او انڈیا کے اندر جا کر کے خود اسٹور کی اوپننگ کرتے ہیں اور بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ انڈیا میں, پوری دنیا میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, پوری دنیا کی بریکنگ نیوز بنتی ہے. کیوں بھائی, ایسی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں سیدھی سی سمپل سا آپ کو تھوڑا سا ہلکا کر کے سمجھاتا ہوں. چائے کے ابال میں تھوڑا سا چولہا ہم کر دیتے ہیں کم تاکہ تھوڑا تسلی سے سمجھ آ جائے آپ کو. سین کیا ہے بھائی؟ سین یہ ہے کہ اس وقت تک پوری دنیا میں تقریباً کم و بیش 200 ملک ہیں, 200 ملک ہیں, ٹھیک ہے نا, کم و بیش. اب 200 ملکوں میں سے انڈیا وہ 23واں کنٹری ہے. اس سے پہلے 22 کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ایپل کے اسٹور کھلے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ 22 کنٹریز ہی صرف اس وقت اس قابل ہیں جہاں ہمیں اپنا اسٹور کھولنا چاہیے. انڈیا اس وقت 23واں ملک ہے بھائی جس کے کنٹری کے اندر ایپل نے خود اپنا انٹرسٹ شو کیا اور خود آ کر کے جو ہے وہ وہاں پر اسٹور کھولا. اب سمجھیے گا بات کو نا, فرق تو ہمیں اس لیے پڑنا چاہیے کہ دیکھیں ہم یہاں ایپل کے فون منگواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی ہمیں کتنی دشواری ہے آپ کو پتہ ہی ہے. امپورٹ کے 10 مسائل ہیں, پھر ڈیوٹیز بڑی ہوئی ہیں. وہاں اس وقت اسٹور تو کھلے ہیں, ساتھ مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ انڈیا, میڈ ان انڈیا جو ہے وہ کتنے سارے آئی فون یہاں پر آتے ہیں, یا میڈ ان انڈیا کتنے آئی فون بن رہے ہیں آلریڈی, اور ساتھ ساتھ
انڈیا میں مینوفیکچرنگ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یو ایس سے اسٹاک کے لیے ہیں، مختلف کنٹریز کے اسٹاک کے لیے انڈیا سے جو ہے وہ پروڈکشن کروا کے دیں گے. تو اب بات آ جاتی ہے کہ بھائی چائنا کیا کر رہا ہے. اب ادھر ہی آ جائیں پیچھے کی طرف بھائی تھوڑا سا، کہ بھائی اگر اب انڈیا یہ سارے کام ان فیوچر میں کرے گا، ابھی تو صرف 2 اسٹور کھولیں، تو چائنا میں تو بہت سارے اسٹور ہیں. سین کچھ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی فون کدھر کی کمپنی ہے. اب ٹوٹل جب چائنا پروڈکشن کر رہا تھا نا، چائنا نے کیا کرا، پہلے امریکہ نے یہ سارا بزنس اٹھا کے دیا ہوا تھا چائنا پہ، کیونکہ ان کو پتا تھا لیبر بھی سستی ہے، پھر پروڈکشن بھی بہت اچھی کر کے دیتے ہیں، اسکلز فل لوگ ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑی فاسٹ کر کے دے رہے ہیں. پوری دنیا پہ چائنا کا ایک روب بھی تھا، اور اس حساب سے ان کے پاس بہت آرڈر بھی تھے. بھائی یہاں پر تھوڑا سا چینج کیوں آیا، ایسا کیا ہوا کہ بھائی چائنا کی جو پروڈکشن تھی وہاں سے انہوں نے موو ہونے کا کیوں سوچا امریکہ نے یا ایپل کمپنی نے؟ بھائی وہ یوں سوچا کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب چائنا جو ہے وہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے تو وہ سپر پاور بنتا جا رہا ہے. وہ بظاہر آپ اس کو بولیں نہ بولیں، وہ سپر پاور ہے ایک، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اتنا بڑا بزنس آپ نے سارا سمیٹ کے جو ہے وہ چائنا کو دیا ہوا ہے. پوری آدھی دنیا کا سمجھ لیں، آدھی نہیں تو 30% دنیا کا بزنس جو ہے وہ چائنا سے رن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر 30% میں سے آپ اتنا بڑا ایریا پوری دنیا کا 30% یا 35 یا 40% جو ہے وہ بزنس اٹھا کے چائنا کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو ان کے اوپر ڈپینڈڈ ہو جائیں گے، اور آج نہیں تو کل جب وہ سپر پاور ہو جائے گا تو وہ آپ کو گھٹنوں پہ لے آئے گا. تو انہوں نے چائنا +1 کنٹری جو ہے وہ پلان کرنا تھا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ بھئی کریں کیا، ایسا کیا کریں، ایسی کون سی ابھرتی ہوئی کنٹری ہے جس کو اس کا کمپٹیٹر بنا دیں، اور وہاں سے چائنا سے بزنس کو موو کر کے لے کے آئیں بھائی ادھر. تو انہوں نے دیکھا 2-4 سالوں میں انہوں نے آبزرو کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی انڈیا اس وقت لارجسٹ پاپولیشن اگر ہم بات کریں تو، کیونکہ چائنا میں بھائی پاپولیشن کے اوپر پابندی لگ گئی تھی تو اس کی پاپولیشن سب سے بڑی تھی پہلے، لیکن کیونکہ ابھی بھی انڈیا میں بھائی 4.5 4.5 بچے پہ بچے پیدا ہوئے جا رہے ہیں، پاپولیشن بڑھی جا رہی ہے، تو انڈیا اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن والا کنٹری بن چکا ہے. جتنی بڑی جب کنٹری ہوتی ہے تو اتنے بڑے وسائل اور مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن انڈیا نے بہت اسمارٹلی، اس بات کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہوگا، انڈیا نے بہت اسمارٹلی موو لیے، اور 2 سے 4 سال کے اندر اکانومی کو اتنا بہترین بلڈ اپ کیا کہ اس وقت وہ ان کا جی ڈی پی بہت ہائی گروتھ ریٹ کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے. اور یہی بات تمام بڑے بڑے ملکوں نے آبزرو کر لی کہ انڈیا از دا سیکنڈ پلیس جہاں پر ہمیں جانا چاہیے، جہاں پر آئی ٹی ہب بن چکا ہے، اور انڈیا پہلے بھی آئی ٹی میں بہت اچھا پرفارم کرتا رہا ہے. اب بات کر لیتے ہیں بھائی ہم کی تو بھائی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستانیوں کے اندر اگر ہم پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں تو بھائی ہم یہ نہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم کوئی 3rd یا 4th پہ ہوں گے. ہم بھی اچھی خاصی ایک بڑی جو ہے وہ پاپولیشن رکھتا ہے پاکستان، کم و بیش تقریباً 24 کروڑ تو ہو ہی گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر 24 کروڑ کی ایک نیشن ہے تو اس 24 کروڑ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اور پاکستان کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر انتہا سے زیادہ پوٹینشیل ہے. یہاں کے لوگ بہت اسکلسفل ہیں، بہت یہ کہہ لیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی کیٹیگری میں کم نہیں ہیں، ہلکے نہیں ہیں. لیکن کیا ہے کہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے. اب پلیٹ فارم کس طریقے سے ملتے ہیں؟ دیکھیں، جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کرٹیسائز کرنا نا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں، ان کے یہاں یہ ہو گیا، ان کے یہاں وہ ہو گیا، وہ بھی بتا دیا آپ کو. کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم بتاتا ہوں آپ کو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس پڑھائی بھی ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں کہ بہت زیادہ غربت ہے، ہمارے یہاں پیسہ بھی ہے لوگوں کے پاس، پڑھائی بھی ہو رہی ہے، اور اسکلس بھی ہیں لوگوں کے اندر، اور قدرتی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. آپ اسپورٹس میں اٹھا کے دیکھ لیں، کئی میڈلز ہیں بہت ساری چیزوں میں، ایون کہ ایجوکیشنس کے اندر بہت سارے میڈلز ہیں. آئی ٹی کے اندر ہمارے لوگ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم نہیں مل رہا. اب کیا ہوتا ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، اور انہی بیسس کے اوپر یہ ایوارڈز اور یہ بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں، ورنہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس طریقے کی سپورٹ ہی نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری یوتھ چاہتی ہے، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. تو بدقسمتی یہ سمجھ لیں پاکستانیوں کی کہ ان کے حکمران اور چلانے والے تمام جو بھی کرتا دھرتا اور ادارے ہیں، ان چیزوں کو جس دن یہ بات سمجھ آ جائے گی
کہ آپ کی عوام کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، انہیں پتہ ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے، بٹ وہ پلیٹ فارم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر وہ پلیٹ فارم دے دیں کہ دیکھیں پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں، میں خود بھی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہوں، اتنے اسکلز فل لوگ، اتنے کریٹو لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک سرکل کے اندر ہم گھوم رہے ہیں۔ دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں یا میرے آرگنائزیشن کی بات کروں یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی بات کروں، تو وہ سارے کے سارے پرفارمنس دے کر کے ایک آپس میں کیونکہ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انٹرنل بزنس چل رہا ہے پاکستان کے اندر، ان کے اندر وہ پروف کر چکے ہیں کہ جی وہ کتنے اسکلز رکھتے ہیں، کتنی مہارت ہے، کیا کیا بنا سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، انجینئرنگ میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کسی قسم کی سپورٹ ہی نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے کچھ لیولز ہیں، جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے کچھ بیریئرز ہیں، اس بیریئرز کے بعد پھر وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ لائٹ سپوز کوئی آرگنائزیشن ہے اور وہ بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہے، وہ لے کر آنا چاہتی ہے، الیکٹرانک کارز ہیں، بائک ہیں، آپ کیوں باہر کی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں جبکہ آپ یہ سب خود کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ لیکن جب ہم خود کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے انٹرنل چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ جی آپ کیا سے کیا کر سکتے ہیں اس کنٹری کے لیے، لیکن نہیں جی پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا۔ بہت ساری ایسی کمپنیز، بہت سارے ایسے آئیڈیاز، بہت سارے ایسے انویسٹرز صرف اسی پوائنٹ پر آ کر بیک ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہنرمند لوگ، بہت سارے کیپیبل لوگ صرف اس وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو دنیا تک نہیں پھیلا پاتے، نہ بتا پاتے ہیں اور نہ اپنی صلاحیتیں دکھا پاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جی ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول کے اوپر جو پالیسیز ہیں وہ بالکل ہی فارغ تنی ہیں۔ تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آج پاکستانیوں کو گورنمنٹ لیول کے اوپر پلیٹ فارم مل جائے نا کہ جی کھیلو دنیا میں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، انویسٹر کو جو ہے وہ بھروسہ مل جائے کہ جی وہ انویسٹ کریں گے، اور ہمارے شہزادوں کو جگہ مل جائے نا کام کرنے کی، تو بھائی ادھم مچا دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ابھی نہیں ہو رہی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج دنیا میں بہت ساری کنٹریز جو ہے وہ راج کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت فی الحال جو ہے وہ آئی ایم ایف سے اپنے لون کی ریکویسٹ کرے جا رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت کچھ پیسے مل جائے تو ہم چلا لیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو یہ ملک اتنا زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو کے ساتھ کمپٹیٹ بھی کرے گا اور کئی ملکوں کو پیچھے بھی چھوڑ دے گا۔ اس ویڈیو کو صرف بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ نالج آ سکے، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم بولیں گے نہیں، جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس جگہ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جہاں تک اسے پہنچنے کی ضرورت ہے، اور ہم پاکستان جو ہے وہ پاکستانی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے صلاحیتیں دکھا سکیں۔ شکریہ۔